السلام علیکم دوستو، آج جو کہانی بلکہ جو سبق آپ کو میں کہانی کی صورت میں بیان کروں گا، یہ انتہائی بہترین سبق ہے۔ کہانی کی صورت میں بیان کرنے کے لیے جو جواز ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں بھی احسن القصص یعنی انبیاء علیہ السلام کے بہترین قصے بیان فرمائے گئے ہیں۔ دوسرا، انسان کی ایک فطرت ہے کہ جو چیز کہانی کی صورت میں اس کو پیش کی جائے تو وہ بھولتا نہیں ہے۔ آج جو کہانی میں آپ کو بیان کروں گا تو یہ ہے قیامت کے دن کی سختی میں کامیاب ہونے کا واحد نسخہ۔ اب شاید اس بات کو آپ سن کے حیران ہو جائے کہ وہ کون سا نسخہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم قیامت کے دن کی سختی، جب سوا نیزے پہ سورج ہوگا اور زمین انتہائی گرم ہوگی اور لوگ حیران اور پریشان ہوں گے، اس دن کی سختی سے کیسے ہم بچ سکیں گے؟ کیونکہ ہم مسلمانوں کا تو یقین ہے اور ہر مذہبی انسان کا یہ یقین ہے کہ قیامت کا دن آنے والا ہے، ایگزام ہو چکا ہوگا اور رزلٹ کا دن ہوگا۔ آج کل ہم میں سے ہر شخص کم از کم یہ تو کنفرم بات ہے اس امتحان اور پھر رزلٹ کے دن کے انتظار اور کشمکش اور اضطراب سے گزرا ہے۔ حالانکہ دنیا کے جتنے بھی امتحانات ہیں اس کا زیادہ سے زیادہ دار و مدار ایک سال پہ ہوتا ہے، لیکن اس دن کی کشمکش اور اس دن کی پریشانی کتنی زیادہ ہوتی ہے، جبکہ قیامت کے دن کا جو انتظار ہوگا اور جو کشمکش ہوگی، جس کے اوپر زندگی بھر یعنی موت کی زندگی کو نہیں آئے گی۔ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ موت تک، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے کہ زندگی بھر کی کامیابی اور ناکامی ہوگی۔ تو اس دن کے تکالیف اور پریشانی سے بچنے کا ایک انتہائی آسان اور مجرب نسخہ ہے۔ کہانی کی طرف سردست آتے ہیں کہ ایک آدمی نے خواب میں دیکھا۔ آپ لوگوں کو بھی میرا یہ مشورہ ہے کہ کبھی کبھی اپنی تخیل میں اور کبھی کبھی خوابوں میں جایا کرے، اور کبھی قیامت کے دن کا اور کبھی دوزخ کا اور کبھی جنت کا اور کبھی خبر کا تخیل میں جایا کرے ان جگہوں پہ، اور پھر سوچا کرے تو آپ کی زندگی میں ایک بہترین پازیٹیو چینجنگ آئے گی۔ ایک آدمی نے خواب میں دیکھا، کہانی کچھ اس طرح ہے کہ محشر بپا ہے، تمام دنیا دھوپ میں جل رہی ہے، لیکن ایک آدمی گنے درخت کے سائے میں کھڑا ہے۔ اس سے کسی نے پوچھی وجہ، تو کہنے لگے دنیا میں ایک دن ایک درویش دھوپ اور گرمی سے نڈال جا رہا تھا، میں اسے اپنے ہاں لے گیا اور انگور کی ٹنڈی بیل کے نیچے سلا دیا، یہ اسی عمل کا پھل ہے۔ ہم بھی یہ کر سکتے ہیں کہ اگر اس دنیا میں انسانوں کے ساتھ بھلائی کریں۔ کراچی میں یہ چیز بہت عام دیکھی گئی ہے کہ لوگ رمضان کے مہینے میں بہت ہی زیادہ اللہ پاک کی رضا کے لیے غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو اگر ہم قیامت کے دن کے سختی سے خود کو بچائیں تو ہم غریبوں کی مشکل گھڑی میں مدد کریں۔ قیامت کے دن اللہ پاک ہمیں اس مصیبت اور اس گرمی اور اس تکلیف سے بچائیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔